دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ آواز گفتگو ہے اللہ کے قرآن سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو خدا اور دین حق دے کے، تاکہ یہ میرے دین کو تمام دین پہ غالب کر سکے۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ دین میرا غالب آ جائے۔ اس دین کو غالب کرنے کے لیے خدا نے ہر دور میں مصطفیٰ کے ساتھ دو طاقتوں کو بھیجا، جس نے مصطفیٰ کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کو پہنچایا۔ دین عہد نبوی سے گزرا، ملوکیت نے پارا پارا کیا، بادشاہ نے زخم کیا۔ دین اپنی آخری سانسیں لے ہی رہا تھا کہ اسے حسین جیسا مسیحا مل گیا۔ حسین نے دین کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو دین کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے دین کو ایسی شفا بخشی کہ اب دین چاہتے یہ ہے کہ مجھے حسین کے نام سے پکارا جائے۔ سلامت رہیں آپ۔ دین اب چاہتے یہ ہے کہ مجھے حسین کے نام سے پکارا جائے۔ دین کا نام بدل کے حسین ہو گیا۔ اب اللہ کو بھی وہی دیندار لگتا ہے جس کے دل میں حسین ہوتا ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ زیادہ لمبی ابتدا نہیں کرنی، میں نے ایک ہی مثال دینی ہے، مجھے پتہ چل جانا ہے میں نے کتنا پڑھنا ہے، آپ نے کتنا سننا ہے۔ حور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ سلامت رہیں آپ۔ حور کے پاس روزے تھے، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس حج تھا، حسین نہیں تھا۔ مجھے دکھ ہوگا اگر بندہ اس جملے پہ چپ ہوا۔ حور کے پاس اللہ تھا، حسین نہیں تھا۔ سلامت رہیں ہیں۔ حور کے پاس اللہ تھا، حسین نہیں تھا۔ حور نے 10 محرم دیکھا کہ میری کشتی تو ڈوبتی جا رہی ہے، دین تو سارا حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ ادھر حور حسین کے پاس آیا، حسین نے آتے ہی حور کو قبول کیا، حسین نے آتے ہی حور کو تلوار دے کے میدان بھیج دیا۔ میں نے تخیل کی دنیا میں جا کے سکے حسین کے سامنے ہاتھ باندھے، مولا جب یہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس کی پچھلی نمازیں ختم، اس کے پچھلے روزے ختم، اس کی پچھلی عبادت ختم، اس کا پچھلا دین ختم، اسے ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دیتا۔ حسین کی آواز اگر پڑھ بھی لیتا تو قیامت تک کے لیے مولوی کہہ دیتا حور کو نماز بچا گئی، حور کو نماز بچا گئی، حور کو نماز بچا گئی۔ حسین کا میں اس سے تلوار دے کے میدان بھیج کے دنیا کو بتا رہا ہوں، حور کو حور کی عبادت نہیں، حسین کی محبت بچا گئی۔ یا علی علی، سلامت رہیں یا جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ حور کے پاس سب کچھ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حور نے 10 محرم کربلا کی ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ یہ وظیفہ لکھا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے صرف حسین نکال دو تو پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ حور نے بتا دیا حسین ہے تو نمازیں، حسین ہے تو روزے، حسین ہے تو دین۔ حسین دین کا نام ہے۔ میں نے پوری گفتگو میں یہ ثابت کرنا ہے کہ حسین دین ہے۔ جب یہ میں ثابت کر لوں گا پھر آیت کھل کے سامنے آئے گی۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ حسین ہر چیز پہ غالب آ جائے۔ خدا چاہتا یہ ہے۔ ہر ایک تاریخ دان نے لکھا کہ حسین نے حج نہیں پڑھا، ہر ایک نے اپنی کتاب میں لکھا حسین نے حج نہیں پڑھا۔ میری پہلی لفظ سے کوشش ہے کہ اس امام بارگاہ میں عقیدہ لکھ کے جاؤں۔ میں سخی عباس کے حصار میں کھڑا ہو کے یہ جملہ قوم کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کا ساتھ ملتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کرے کہ یہ جملہ ٹھیک ہے۔ ہر ایک مورخ نے یہ لکھا کہ حسین نے حج نہیں پڑھا تھا، حالانکہ انہیں لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا تھا۔
سلامت رہے آپ. اس سال حاجیوں کا حج نہیں. سلامت رہے آپ. اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. انہوں نے لکھا کہ حسین نے حج نہیں پڑھا. اس سال 2 ہی تو حج ہوئے, یا کعبے کا یا پھر حسین کا. انہوں نے لکھا حسین نے حج نہیں پڑھا تھا. کتابیں کہتے ہیں عین موقع پہ, عین آج کے موقع پہ حسین مولا نے احرام توڑ دیے. وہ کہتے کیوں توڑے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ احراموں کے نیچے چھپی ہوئی تلواریں لے کے آ گئے تھے. میرا عقیدہ اس بات کو نہیں مانتا کہ یہی اختیار امام تھا کہ چھپی ہوئی تلواریں دیکھیں حسین چلا جائے. کربلا میں تو ننگی تھی, وہاں کیوں آئے؟ کربلا میں تو تلواریں ننگی تھی, کربلا میں تو تلواریں سامنے تھی, حسین وہاں کیوں آئے؟ جی وہ کعبے کی حرمت پامال ہو رہی تھی, اس لیے حسین چلے گئے. کعبے کی حرمت تو اسی وقت پامال ہو گئی تھی جب حسین ہاتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہر ایک مورخ نے لکھا حسین ہاتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. عین حج کے موقع پہ حسین مولا نے صرف حضرت عباس کو دیکھا, صرف حضرت عباس کو دیکھا. عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا. عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا. ادھر عباس چلے, ادھر حسین چلے. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ حسین نے تو آج تک عباس کا ساتھ نہیں چھوڑا. جب بھی ہوتے دونوں بھائی اکٹھے ہوتے, عباس نے کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ عباس کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ حسین مولا نے حکم کر دیا تھا کہ حج کے مجمع میں بتائے کہ حسین کسے کہتے ہیں. عباس چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے. کعبہ کے قریب عباس نے, مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ سیڑھیاں لگائی گئی ہوں یا اینٹوں پہ پاؤں رکھے گئی ہوں, بس اتنا سنا ہے لوگوں نے کہا ہم نے فرش پہ دیکھا تو غازی, پھر عرش پہ دیکھا تو پھر غازی تھا. عباس کعبے کی چھت پہ آ گئے. حاجی طواف میں صرف 5 منٹ مجھے دیجئے گا, صرف 5 منٹ. حاجی طواف میں عباس کعبے کی چھت پہ, حسین مولا دور جا کے مسند پہ بیٹھ گئے. ذہن میں نقشہ بناؤ تمہیں بات کا لطف آئے. حسین مولا مسند پہ, حاجی طواف میں, عباس کعبے کی چھت پہ. حسین مولا مسند پہ, حاجی طواف میں, عباس کعبے کی چھت پہ. حاجی دیکھ رہے تھے کعبہ کو, کعبہ دیکھ رہا تھا غازی کو, غازی دیکھ رہا تھا حسین کو. جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ وہی دیکھ رہا تھا. حسین کعبہ کی چھت پہ, عباس کعبہ کی چھت پہ, حسین مولا مسند پہ. اب عباس نے چاہ کے خطبہ شروع ہو. عباس نے نیچے حاجیوں کو دیکھا. اب کعبے کا جو طواف تھا یہ خاموشی سے نہیں ہوتا. لوگ اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں. جتنی اونچی آواز اتنی اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک کی, جہاں اتنی ہزاروں آواز. اب عباس نے چاہا خطبہ ہو. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوگا, اسکت, چپ, جو جہاں تھا وہی رک گیا. عباس نے نظام ایسے روکا جیسے معراج پہ توحید نے روکا تھا. جس کا قدم بڑھا تھا وہ واپس نہیں آیا. اب آیا چہرے پہ باب علی جیسا جلال. عباس نے کہا یہ حسین کو حج سے روکیں گے؟ عباس نے کہا سنو, الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی, جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. اتنا کہنا تھا کہ کعبوں کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا, کعبوں کی دیواریں نے ہلنا شروع کیا. حسین مولا نے جلدی سے مسند چھوڑی. حسین مولا تیز قدموں سے چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے. کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا, روک روک, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. کعبے سے آواز ہے, مولا غازی روک, ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی, بیٹا چاروں دیواریں پھاڑ دے. یا علی یا علی. حج پڑھنے نہیں گیا تھا, علی ولی اللہ بچانے گیا تھا. آج لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. میں تجھے بتاؤں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. حسن کے جنازے پہ لکھا ہے علی ولی اللہ, حسین کے کرتے پہ لکھا ہے علی ولی اللہ, اکبر کی جگر پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ, قاسم کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. کوئی ہے کر سکے علی کی بیٹی کی چادر پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. نہ کسی ذاکر کو کہا کرو مصحف سخت پڑھتے ہیں, مصحف ہوتا ہی سخت ہے. مصحف اگر نرم ہوتا تو سجاد کا جگر پھٹتا. کھا گئی شام سیدزادوں کو, کھا گئی شام.
مدینے میں ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا مولا شام میں کوئی ایسی مصیبت یاد ہے جو آپ کو کبھی نہیں بھولتی؟ سجاد رو کے کہتے ہیں نہیں بھولتا وہ لمحہ جب اگلے بڑھ نہیں رہے تھے پچھلے رک نہیں رہے تھے۔ سجاد رو کے کہتے یہ وہ لمحہ تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتے جی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ سجاد رو کے کہتے یہ وہ لمحہ تھا کہ میری ماں بازار میں ایسی چلی جیسے اکبر کے لاشے پہ حسین آیا تھا۔ آخری جملہ آپ ذاکروں سے سنتے ہیں نا کہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی شام کے بازار، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ ڈالا، جس کے ہاتھ برتن تھا اس نے برتن مارا۔ سجاد رو کے کہتے وہ یہ لمحہ تھا کہ بازار کی گلی کے ساتھ ایسے لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں میں پہچان ہی نہ سکا، ان میں اصغر کی ماں کون ہے، ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں قاسم کی ماں کون ہے؟ اللہ لعنت اللہ۔ اچھا سید بادشاہ کو حکم ہے کہ 5 منٹ علامہ فوق الادب یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ صدا سلامت رہیں، صدا سکھی رہیں، مولا مزید تاثیر عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے مداح آل محمد خطیب نوجوان، مالک مزید استین عطا فرمائے عرفان مہدی۔ صدا سلامت رہیں، تشریف لاتے ہیں ذاکر علی با مداح آل محمد سفیر اعزا برادر مار آصف رضا ترگڑ، اور ان کے فوراً بعد ذاکر علی با مداح آل محمد قاری القصید مدینۃ القصید جناب مار دبیر عباس سربانہ سیال آف شور کوٹ، ان کے فوراً بعد خطیب ولایت جناب علامہ سید رفاقت حسین نقوی، ان کے بعد جناب سید نوید عباس بخاری، سید غیور عباس نقوی،